طلبہ آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی دلچسپی کو دیکھ کر میں دوسرا افسانہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج کا افسانہ منشی پریم چند کا بڑے گھر کی بیٹی۔ آپ جانتے ہیں کہ منشی پریم چند دھمپت رائے کے نام سے لکھتے تھے۔ اس افسانے کے اہم کرداروں میں بھوپ سنگھ، آنندی، بینی مادھو سنگھ، سری کنڈ اور لال بہاری سنگھ۔ افسانہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے۔ بینی مادھو سنگھ موضع گوری پور کے زمیندار اور نمدار ہیں۔ ان کے بزرگ کسی زمانہ میں بڑے صاحب ثروت تھے۔ گاؤں میں پختہ تالاب، مندر انہیں کی یادگار ہیں۔ ٹھاکر صاحب کے یعنی بینی مادھو سنگھ کے دو بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام سری کنڈ اور چھوٹے بیٹے کا نام لال بہاری سنگھ ہے۔ افسانے کی ابتدا میں منشی پریم چند دونوں بیٹوں کا یعنی دونوں بھائیوں کا تعارف کچھ اس طرح دیتے ہیں۔ لال بہاری سنگھ دوہرے بدن کا سجیلا نوجوان، بھرا ہوا چہرہ، چوڑا سینہ، بھینس کا 2 سیر دودھ ناشتے میں لیتا ہے۔ سری کنڈ نہایت محنتی، کئی بار فیل ہو کر بھی BA مکمل کر لیتا ہے، دوائیاں وغیرہ بناتا ہے۔ لاہور اور کلکتہ کے ویدوں سے خط و کتابت رہتی ہے، لیکن سری کنڈ انگریزی ڈگری حاصل کرنے کے باوجود انگریزی معاشرت کے حق میں نہیں ہوتا اور دسہرے کے دنوں میں بڑے جذبے کے ساتھ اپنا کردار نبھاتا ہے۔ رام لیلا میں کوئی نہ کوئی کردار خود بھی کرتا ہے۔ سری کنڈ ہمیشہ مشترکہ خاندان کے حق میں رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی بیوی آنندی سے ان کی بحث و تکرار بھی ہوتی رہتی ہے۔ آنندی کا کردار بہت اس افسانے کی جان ہے۔ آنندی ایک بڑے گھر کی اور اونچے خاندان کی بیٹی ہے۔ اس کے باپ ایک چھوٹی سی ریاست کے تعلقہ دار تھے۔ عالی شان محل، 1 ہاتھی، 3 گھوڑے، 5 وردی پوش سپاہی، شکاری کتے اور نہ جانے کتنی سہولیات سے پلی بڑی تھی۔ آنندی کے والد کا نام بھوپ سنگھ ہے۔ ان کے گھر یکے بعد دیگرے خدا کی عنایت سے 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بھوپ سنگھ نے اپنی 3 بڑی بیٹیوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی اور اس کے لیے انہیں کافی قرضہ بھی اٹھانا پڑا۔ آنندی کا نمبر 4 تھا۔ وہ سبھی بہنوں میں حسین تھی اور سیرت بھی اعلیٰ تھی۔ ایک دن سری کنڈ کسی کام سے ان کے گھر آتا ہے اور بھوپ سنگھ کو بہت پسند آتا ہے اور بالآخر بھوپ سنگھ کی بیٹی یعنی آنندی اور سری کنڈ کی شادی ہوتی ہے۔ یہاں سے کہانی کا ارتقا اور آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ آنندی اپنے نئے گھر میں آتی ہے۔ وہاں کا رہن سہن بالکل مختلف ہے۔ جس ناز و ادا سے، جن نخروں سے اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، اس کا سسرال میں دور دور تک نام و نشان بھی نہیں ہے۔ لیکن آنندی اپنی سیرت کی وجہ سے اس نئے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔ ایک روز دوپہر کے وقت آنندی کا دیر لال بہاری سنگھ 2 مرغیاں لے کر گھر میں آتا ہے اور وہ آنندی کو یہ کہتا ہے کہ بھابھی یہ مرغیاں آپ پکا لیں۔ یہاں سے کہانی میں تضاد پیدا ہوتا ہے۔ گھر میں کوئی آدھا پاؤ گھی ہوتا ہے، آنندی گوشت میں ڈال دیتی ہے اور دال میں گھی نہیں ڈالتی۔ جب وہ لال بہاری کے سامنے کھانا رکھتی ہے تو لال بہاری کہتا ہے کہ بھابھی دال میں گھی نہیں ہے۔ آنندی بڑی معصومانہ انداز سے کہتی ہے کہ آدھ پاؤ گھی تھا، وہ میں نے سارے کا سارا گوشت میں ڈال دیا، دال کے لیے گھی نہیں بچا تھا۔ یہ بات سنتے ہی لال بہاری بہت غصے میں آتے ہیں اور بڑا تیکھا جملہ کہہ جاتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ میکے میں تو آپ کو شاید گھی کی ندی بہتی ہو۔ یہ بات سنتے وہ ہکا بکا رہ جاتی ہے، اسے بہت غصہ آتا ہے۔ منشی پریم چند کہتے ہیں کہ عورت سب کچھ سہ سکتی ہے لیکن اپنے میکے کی بات نہیں سن سکتی۔ وہ خود پہ قابو رکھنے کے باوجود یہ جملہ کہہ دیتی ہے کہ ہاتھی مر بھی جائے تو 9 لاکھ کا بکتا ہے۔ یہ بات سن کر لال بہاری کو بھی غصہ آتا ہے اور وہ ایک کھڑاؤں اٹھا کر آنندی کی طرف پھینکتا ہے جو اس کے ہاتھ میں لگتی ہے، اس کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے۔ اس دوران آنندی کا شوہر یعنی سری کانت اپنی نوکری کے سلسلے میں گھر سے باہر ہے۔ وہ ہمیشہ ہفتہ کو اپنے گھر میں آتا ہے۔ اب کی بار تو آنندی بہت پریشان تھی۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ سری کانت کب آئے اور وہ یہ سارا ماجرا انہیں سنا دے۔ بلاخر ہفتہ کو سری کانت اپنے گھر آتے ہیں، لیکن سری کانت گاؤں کے اکثر فیصلوں میں حصہ لیتا تھا۔ لوگوں میں جو بھی کنفلکٹ تھا، جو بھی تضاد ہوتے تھے، وہ فیصلے سری کانت کرتا تھا۔ اب کی بار جب سری گھر پہنچا تو حسب دستور اس نے لوگوں کے بہت سے فیصلے کیے اور فیصلے کراتے کراتے شام ہو گئی، اور آخر جب وہ گھر کے اندر آیا تو آنندی سے پہلے ہی لال بہاری نے اپنی بھابھی یعنی آنندی کی شکایت سری کانت کے آگے لگا دی، اور اس کی تائید ٹھاکر بینی مادھو سنگھ نے بھی کر دی جو ان دونوں بیٹوں کا والد تھا، جس کی وجہ سے سری کانت بہت پریشان ہوا اور آخر یہ کہنے لگا کہ مجھے صاف صاف معاملہ بتائیں، معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے شروع میں یہ باتیں سن کر اپنے والد اور اپنے بھائی کی آنندی کو بھی آڑے ہاتھ لیا، لیکن بالآخر آنندی نے سارا کا سارا ماجرا اپنے شوہر کو سنا دیا، اور آنندی نے اپنا زخمی ہاتھ جو لال بہاری کے کھڑاؤں پھینکنے سے اس کی انگلی پہ چوٹ آئی تھی وہ بھی دکھا دی، جس کی وجہ سے سری کانت بہت غصے میں آیا اور وہ اپنے والد کے پاس چلا گیا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، اسے بہت غصہ تھا اور وہ بے ساختہ یہ جملہ کہتا ہے کہ یہ لونڈا بڑا شریر نکلا۔ یہ باتیں سنتے ہی آنندی کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، اور وہ آنسو دیکھ کر سری کانت فوراً اپنے والد کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اب وہ اس گھر میں رہنے والا نہیں ہے۔ بینی مادھو سنگھ کافی گھبرا کر بولتے ہیں کہ بیٹا آخر کیا بات ہے، اب مجھے بتائیے۔ سری کانت بہت مجبور تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کو کوسا کرتا تھا کہ آپ چوروں کے غلام ہیں، آپ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، لیکن آج سب وہ خود تو کر رہا تھا۔ آج وہ اپنی بیوی کی وکالت کر رہا تھا اور اپنے والد کے سامنے کافی غصے سے بول رہا تھا، لیکن سری کانت کے والد ٹھاکر بینی سنگھ مادھو انہیں یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ بہت سمجھدار ہو، آپ سمجھتے ہو کہ عورتیں کئی بار گھر تباہ اور برباد کر دیتی ہیں، لیکن اس سے آگے وہ کچھ نہیں بولتا۔ باپ بیٹے میں کافی تکرار ہوتی ہے، اور یہ تکرار سن کر اڑوس پڑوس کے لوگ، عورتیں مرد جمع ہونے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ نظارہ اپنی چھتوں سے دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ تو ان کے گھر کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ حسد رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ بحث و تکرار آگے بڑھے اور وہ اس کے مزے لیں۔ بینی مادھو سنگھ نہایت ہی عقل مند انسان تھا۔ اس نے دیکھا کہ باپ بیٹوں کی بحث و تکرار سے کچھ لوگ یوں ہی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں، لہذا مادھو سنگھ نے اپنا لہجہ بدلا۔ اس نے سری کانت سے نہایت ہی دھیمے لہجے سے کہا، بیٹا آپ عقل مند ہو، جو چاہو آپ کرو۔ لیکن سری کانت نے یہ بالکل نہ سمجھا۔ سری کانت نے والد سے صاف کہہ دیا کہ اس گھر میں ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور لال بہاری کو میں اپنا بھائی تسلیم کرنے کا حق کھو بیٹھا ہوں۔ لال بہاری سنگھ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ بھائی کی باتیں سن کر بہت پریشان تھا۔ وہ اپنے بھائی یعنی سری کانت کی بہت عزت کرتا تھا، کبھی اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کرتا جس میں بھائی کو دکھ ہو یا بھائی کی عزت میں خطک آتی ہو۔
श्री कांत भी अपने छोटे भाई से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन आज उसने कह दिया कि वो लाल बिहारी की सूरत भी नहीं देखना चाहता। ये जुमला लाल बिहारी पर बहुत गिरां गुजरा और बिलाखिर उसने अपने घर छोड़ने का इरादा किया। आनंदी देवी दरवाजे पर खड़ी थी। लाल बिहारी ने उन्हें देखकर कहा, भाभी मुझे माफ कर देना, मैं अपना घर छोड़कर जा रहा हूं। आनंदी देवी ये सब देख रही थी। वो दिल ही दिल में परेशान थी कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। वो समझ रही थी कि ये घर उसकी वजह से तबाह हो रहा है। वो ये सोच रही थी कि उसने वो सारा माजरा बर्दाश्त क्यों नहीं कर लिया और श्रीकांत को ये सारी हकीकत क्यों सुना दी। लेकिन वो दिल ही दिल में खौफजदा भी थी। उसके दिल में कई ख्यालात आ रहे थे। बिलाखिर उसने नहायत जुर्रत से अपने खामंद श्रीकांत से कहा कि लाल बिहारी जी बाहर खड़े हैं और बहुत जोर जोर से रोक रहे हैं। लेकिन श्रीकांत को इस बात का कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ। वो अपनी बात पर बहुत जिद्दी हो चुका था। आखिर लाल बिहारी रोते हुए दरवाजे से तेजी से निकला और भाभी को कहा कि भैया मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मैं अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। आनंदी दौड़कर जाती है और लाल बिहारी सिंह का हाथ पकड़ लेती है और उन्हें उस अपनी कसम देकर रुकने का कहती है। और ये माजरा देखकर, ये मंजर देखकर श्रीकांत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आकर अपने भाई को गले से लगा लेता है। ये सब हो रहा होता है और ठाकर बेनी माधो सिंह बाहर से घर के अंदर आ रहे होते हैं और जब वो ये मंजर देखते हैं तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं। वो बहुत खुश हो जाता है और गांव के अड़ोस पड़ोस के जो दूसरे लोग हैं वो भी ये मंजर देख रहे होते हैं। गांव वाले भी ऐसा सुनते हैं कि ठाकर जी के घर में ऐसा हुआ है और वो आनंदी की फयाजी की दाद कुछ इस तरह देते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं। दोस्तों, ये था अफसाना बड़े घर की बेटी, जिसके 4-5 किरदार हैं जिनमें आनंदी देवी मरकजी किरदार है, क्योंकि कहानी आनंदी देवी के इर्द गिर्द ही घूमती है। आनंदी की वजह से ही कहानी में एक तजाद पैदा होता है और कहानी जब खत्म होती है तो आनंदी की वजह से ही उनका घर टूटने से रुक जाता है और वो घर फिर आबाद रहता है। कहानी में 2 भाई हैं। श्रीकांत का किरदार एक साधारण इंसान का है कि वो एक वफादार बच्चा है जो अपने वालिद की इज्जत करता है और वो अपनी वाइफ का यानी अपनी बेगम का भी वफादार है। वो अपनी बीवी से अपने वालिदैन की इज्जत भी करवाना चाहता है, वो अपना घर भी उससे संभालना चाहता है और जब मौका पड़ता है तो वो अपनी बीवी के हक में खड़ा हो जाता है, उसके हक में रहता है और अपने भाई को अपने भाई के साथ गुस्सा करता है। एक तरफ उनका ये किरदार है। श्री लाल बिहारी सिंह का किरदार भी कम अहम नहीं है। वो इस कहानी में तजाद पैदा करने में कामयाब होता है और एक हट्टे कट्टे नौजवान जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो ज़्यादा दूर अंदेशी नहीं रखता है, उसका किरदार हमारे सामने आता है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ने में अहम रोल अदा करता है। ठाकर भूप सिंह जो कि आनंदी का वालिद है, थोड़ी देर के लिए हमारे सामने आता है और बेनी माधो सिंह भी हमें थोड़ी देर के लिए नजर आते हैं, लेकिन अहम किरदार है। तो दोस्तों, ये था खुलासा पूरा इस अफसाने का। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स।